ہاں جو ہم سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے. اور امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا, یعنی شہادت کی انگلی اور اس انگلی کو ملا کر بتایا کہ پھر میرے ساتھ وہ ایسے ہوں گے. تو اللہ کی رضا کے لیے امام حسین سے ہمیں پیار ہے, ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سرکار کی آل سے پیار ہے. اور اللہ کی قسم اس پیار میں ہم ہیں بھی بڑے مخلص, کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے, ہمیں اہل بیت سے پیار بے حد ہے. اور اے اللہ اس پیار کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں ان کے ساتھ محشر میں جمع ہونا نصیب فرما. اچھا یہ اہل بیت سے پیار کا جو اظہار ہے نا, یہ پتہ ہے کیسے کام آتا ہے؟ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں. کربلا کا جب بھی واقعہ سنے نا, ہم تھے تو نہیں مگر کہتے نا یہ اللہ کی شان ہے. ویسے میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, اس کے تحت علماء نے لکھا, حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. علماء کہتے ہیں بندہ کسی نیک کام کی تمنا کرے یا نیکی رہ گئی اس کی بھی تمنا کرے یا آئندہ کرنے کی تمنا کرے, سچی تمنا ہو, بے شک وہ عمل کر نہ سکے اللہ اس عمل کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے. ہاں نیت ہے نا, اچھی نیت. تو اب ہوا کیا, علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ لیڈر تھے, ان کی بہت بڑی فوج لائی گئی. جب اپنی فوج کو دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے کاش امام حسین کا زمانہ ہوتا, میں بھی اس زمانے میں ہوتا, یہ فوج بھی میرے پاس ہوتی, میں بھی قربان ہو جاتا, اپنی فوج بھی امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا, ایک تیر نہ جانے دیتا, پہلے ہمارے سینے ہوتے, ہم یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے, میرے امام اور ان کے خاندان والوں کو آنچ نہ آنے دیتے. وہ کر تو نہیں سکے نا, اچھی نیت کی, اچھا خیال دل میں لائے, محبت کا اظہار کیا. اللہ اکبر, اس زمانے کے ولی کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا عمرو بن لیث سے کہہ دو اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے, ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے, اللہ کریم اس ارادے پر اس کو بڑا اجر عطا فرمائے. ہائے صرف نیت تھی, محبت کا اظہار تھا نا. وہ یاد ہے نا آپ کو, نمرود کی آگ لگی تھی, حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تھی کہ نو فلائنگ زون تھا, مگر ایک چڑیا آتی تھی, ایک قطرہ چونچ میں لاتی تھی اور اس آگ پر ایک قطرہ ڈالتی تھی. کسی نے کہا تمہارا کیا کام, اتنی بڑی آگ ہے, نہ تم بجھا سکتی ہو, نہ تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. آج لوگ یہی تو کہتے ہیں نا, جناب برائی بہت ہے, بے حیائی بہت ہے, بے ایمانی بہت ہے, رشوت بہت ہے, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے تو برا تو کہو, اسے الگ تو ہو جاؤ. کس نے کہا اس دھارے میں بہنے لگو؟ اس چڑیا سے سبق حاصل کریں. وہ چھوٹی سی چڑیا کیا کہتی ہے, مجھے بھی پتا ہے میں یہ آگ بجھا نہیں سکتی, مگر جب قیامت کے دن لسٹ بنائی جائے کون آگ لگانے والے تھے, کون آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان بجھانے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. عمرو بن لیث فوج لے کے جا نہیں سکتے تھے, وہ تو زمانہ گزر چکا تھا, مگر لک ایٹ دا بیوٹیفل انٹینشن, نیت کیسی تھی, کاش مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے, ہم کر نہیں سکے, مگر تمنا تو کریں کہ اللہ میں بھی اگر ہوتا تو میں بھی امام حسین کے قدموں پر جان قربان کرتا. پھر سنیں, آگے سنیں, عمرو بن لیث کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہ. جب وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں جو خیال مجھے امام حسین کی محبت کا میرے دل میں آیا تھا, اللہ نے اسی خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی. ہاں یہ ہے محبت حسین, یہ ہے محبت اہل بیت. تو دل و جان سے پیار کرنا ہے, اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے. اور ایک تکلیف ہے مجھے, ایک ڈر ہے مجھے, ایک کنسرن ہے مجھے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ماشاءاللہ سنتے ہیں لوگ بیانات, اہل بیت کی محبت کرتے ہیں, مگر ہماری نئی جنریشن کو یہ محبتیں کون پلائے گا؟ یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جتنے مجھے والدین سن رہے ہیں نا, آپ کے دلوں میں اس لیے محبت ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری گٹی میں امام حسین کی محبت ڈالی تھی. ہم بچپن سے کربلا والوں کا گھر میں نیاز, فاتحہ, دعائیں, امام حسین کی باتیں سنی ہم نے, ہم نے یزید کے خلاف باتیں سنی اور حسین کے ترانے سنے ہمارے گھروں میں. مگر کیا اب یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہیں؟ میں نے یہی باتیں آپ کو ذوالحجہ میں بھی عرض کی تھی. جو بیان کنٹینیو سنتے ہیں ان کو پتا ہے, میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ کون بتائے گا میرے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو, کہ جناب یہ قربانی صرف بکرے گھمانے اور گائیں کاٹنے اور باربیکیو پارٹی کے لیے نہیں آتی. یہ داستان سنانی ہے ہمارے اپنے بچوں کو کہ کس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پوری فیملی تیار ہوئی تھی, اور اس کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں. مگر آج تو ایک فیسٹیول تھا نا ہمارے لیے قربانی, ٹینٹ لگ رہے تھے, بڑے بڑے جانور تھے, ٹک ٹاک بن رہے ہیں, فیس بک چل رہی ہے, انسٹاگرام چل رہے ہیں, کتنے کا جانور کتنے کا لیا, دیٹس اٹ.
اور آج بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ محرم میں کسی ینگسٹر سے پوچھ لو کہ بھائی آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، تو کہ ہاں کوئی لگتا ہے کھچڑا بنانے کا فیسٹیول ہے، کوئی نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی سبیلیں چلتی ہیں، دیر از سم فیسٹیول. نہیں میرے پیارے اسلامی، یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ اس کو اس طرح اگنور کیا جائے. اس داستان کو جاری رکھنا ہے، اس پیغام کو جاری رکھنا ہے، اس جذبے کو جاری رکھنا ہے. کربلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہید تو امام حسین ہوئے تھے نا، یزید تو اس وقت زندہ تھا نہیں، وہ زندہ نہیں تھا، وہ مر گیا، اس کی سوچ مر گئی، اس کا فلسفہ مر گیا. امام حسین نے شہادت دے کر یزید کو دفن کر دیا، اس کی سوچ اور اس کے لشکر کو دفن کیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا کا درس یاد رکھنا ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا میرے امام نے. ہاں کیا خوبصورت شعر ہے نا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر. ذرا سوچے تو صحیح نا. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے بچوں پر ہم تو توجہ دے نہیں رہے. بچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں. ان کو معاذ اللہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اس عظیم قربانی پر بھی رانگ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ لڑائی تو اقتدار کی لڑائی تھی، یہ لڑائی تو تاج و تخت کی لڑائی تھی. ارے بدبختوں، میرے امام کو کس تاج کی ضرورت تھی، کس تخت کی ضرورت تھی؟ ارے ان کے پاس تو میرے آقا نے جنت کی سرداری عطا فرما دی تھی. وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر حکومت کرنے والے. ارے ان کی شان دیکھو، وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. آج دیکھیں دنیا میں کس کا نام باقی ہے. کمال کا ایک جملہ میں نے کلام میں سنا تھا، وہ کہتے ساری بات ہی اس جملے میں بیان ہو گئی. وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے، حسین یزید تھا حسین ہے. بات صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے. نام باقی حسین کا ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ارے ان کو تو دھوکے سے بلایا گیا تھا، ان کو لیٹر لکھ کے بلایا گیا تھا. وہ کیا تاج و تخت کی لڑائی لڑنے گئے تھے؟ سوچئے نا، کوئی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے لڑنے جاتا ہے، کوئی اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جاتا ہے. اچھا ایک اور مس انٹرپریٹیشن، جناب اتنی بڑی ظلم ہو گیا، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ بھائی مدینے میں صحابہ موجود تھے، مکے میں صحابہ موجود تھے، امام حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے؟ یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں صحابہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان کی باتوں میں نہیں آنا. مجھے بتائیں کیا امام حسین یہ اناؤنس کر کے گئے تھے میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں؟ آپ مہمان بن کر گئے تھے ہیں. مجھے اگر کہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے اور خط لکھے جا رہے ہیں اور بڑے پروٹوکول سے بلایا جا رہا ہے تو میں اپنے ساتھ جنگی جناب ساتھیوں کو کیوں لے کر جاؤں گا کہ چلو لڑائی کرنی ہے؟ خود امام حسین ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا اور بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، وہ مجھے خط لکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے. اس لیے درست تعلیم دینا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ویل انفارمڈ رہیں، اپنی فیملی کو بھی ویل انفارمڈ کریں. ارے آپ کو تو مکتوب لکھ کر ریکویسٹ کر کر بلایا گیا کہ حضور آئیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، وہ فاسق و فاجر ہے. آپ فرض منصبی سمجھتے تھے، آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، آپ پر اب یہ لازم ہو چکا تھا کہ اگر امام حسین وہاں نہ جاتے تو یہ کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں یہ کمپلین کر سکتے تھے کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، امام حسین تو آئے نہیں، ہم کیا کرتے؟ مجبوراً بیعت کرنی پڑی. امام حسین کا جو مرتبہ تھا آپ پر یہ فرض ہو چکا تھا کہ آپ ان کے پاس جاتے تو آپ نے اس فرض کو ادا کیا. یہ بات بڑی سمجھنی ہے. صلاۃ السلام میں پڑھتے ہو نا، آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا، آپ کو پرچیاں دے کر بلایا گیا. وہ کیا شعر ہے؟ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ
تو یاد رکھنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بالکل مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے آج. امام حسین آپ کیوں مخالفت کرتے یزید کی؟ اب یہ دو باتیں سب سن لو، پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. چلے بات یہاں چلی گئی ہے کہ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین فرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں امام حسین کا مدینہ چھوڑنا کیا تھا؟ ہاں یہ سمجھو، میں اور آپ تھوڑے دنوں کے لیے مدینے جائیں واپس آئیں تو جی نہیں لگتا ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. عاشق رسول مدینہ چھوڑے اس کی روح وہیں رہ جاتی ہے. میرے امام پیدا ہی وہیں ہوئے تھے. ہاں آپ کی پیدائش مدینہ کی ہے، انہی گلیوں میں اپنے نانا جان کے ساتھ گھومے ہوں گے. اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی کے لیے. آپ مکے آ گئے، پھر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی. آپ کوفے جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں کربلا میں روک دیا گیا، آپ نے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں رکنا برداشت کیا. آپ کو جناب پیاسا رکھا گیا، پانی بند کیا. میرے امام نے فرض نہ چھوڑا، آپ اپنے فرض پر ڈٹے رہے، سمجھاتے رہے، ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہوتے گئے، بیٹا شہید، بھائی شہید، جوان بیٹا شہید، چھوٹا گود میں بیٹا شہید. مگر میرے امام نے اپنے فرض کو نہ چھوڑا، خود بھی شہید ہو گئے. میسج آف کربلا کیا ہے؟ فرض نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. آج کسی کو بھائی نماز پڑھو، یار سر میں درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، ابھی کپڑے ٹھیک نہیں، آپ چلے میں آ رہا ہوں. کیسے حسینی ہیں ہم پھر؟ وہ اپنے تبلیغ دین کے فرض کو چھوڑ دیں، انہیں نہیں چھوڑا اور جان دے دی، خاندان لٹا دیا. میں کہتا ہوں میں حسینی، میں پنجتن کا غلام، سب سے پہلا فرض نماز ہے، وہ میری قضا ہو جاتی ہے. کوئی کہے بھائی جناب رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یار آج کل کام کاج میں بڑی سختی ہے، گرمی کے روزے اس لیے نہیں رکھ رہا. اللہ اکبر، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے یاد نہیں آتے ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان میں تلاوت کرنے والے، پوری فیملی تلاوت کر رہی ہے. آج ہمارے لوگ قرآن سے دور ہو گئے. سوچیں امام حسین کے غلام بھی کہلائیں اور حرام روزی کمائیں. لوگ کہتے ہیں نہیں کیا کریں، ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے. نہیں، فرض کی ادائیگی. اے حسینیوں اور امام حسین سے محبت کرنے والوں، یہ میسج لے کر جاؤ کہ جب فرض سامنے آ جائے نا، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے، میرے پر لازم یہ ہے اگر میں حسینی ہوں تو میں نے فرض ادا کرنا ہے، اپنی تمام طاقت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ فرض ادا کرنا ہے. یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ جذباتی فیصلہ تھا، کیوں گئے کربلا؟ نہیں جناب، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. امام حسین کی حکمت تو دیکھیں. جب مدینہ پاک میں آپ کو خبر ملی کہ یزید کی بیعت کے لیے آپ پر زور ڈالا جا رہا ہے، آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی، آپ جگہ چھوڑ کر مکے چلے گئے کہ چلیں پریشر ریلیز ہو جائے، کسی طرح کوئی ہنگامہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو. مگر اب مکے میں امام حسین کو خط آنے لگ گئے اور کنٹینیو خط آنے لگ گئے. اس کے باوجود امام حسین کی حکمت عملی دیکھیں. آپ ڈائریکٹلی نہیں گئے، صحابہ کرام روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے. تو امام حسین نے کیا کیا؟ میرے امام نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اپنے کزن کو بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوا. جیسے ہی وہ کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اپروکسیمیٹلی 12,000 کے لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی کہ اب امام حسین کا ساتھ دیں گے، ان کی بیعت کریں گے، ان کو پراپرلی ویلکم کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل بیکم ویری ہیپی کہ جناب کمال ہے، اتنی محبت، یزید سے اتنی نفرت. آپ نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور آپ آ جائیں یہاں، تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ویلکم یو. اور اب کیا ہوا؟ ابن زیاد کو جب پتا چلا، اس بدبخت نے اب کوفہ والوں کو ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، یزید کی مخالفت نہ کرو، تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا، تمہارے پیسے لے لوں گا، تم سب کو گرفتار کروا دوں گا. اب ایک ایک کر کے وہی والی بات کہ ایمان کمزور تھا، وہ ساتھ چھوڑنے لگے. ایک وقت آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت مسلم بن عقیل جماعت کرا رہے تھے، 500 کوفہ کے لوگ نماز میں پیچھے موجود تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نمازی موجود نہیں تھا. اکیلے تنے تنہا رہ گئے. پورے کوفہ میں کوئی گھر نہیں تھا ان کے لیے، کوئی بندہ ان کو جناب اپنے گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں تھا. سب ڈر کر بھاگ گئے، سب غدار ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کی محبت اہل بیت دیکھیں. وہ تاریخی جملہ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا کہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے، میں تو اب شاید شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے فکر میرے امام کی ہے کہ میں نے انہیں لیٹر لکھ دیا ہے، وہ اب کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے.
इस तरह बे वफाई की गई थी। उसके बावजूद हिकमत अमली और जिसको कहते हैं ना कि तदबीर, लास्ट मोमेंट तक इमाम हुसैन चाहते थे झगड़ा ना हो, लास्ट मोमेंट तक इमाम हुसैन चाहते थे ये जनाब लड़ाई ना हो और शहादतें ना हो और इस तरह खून ना बहे। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को रोका गया, एक्चुअली करबला कोई इलाका नहीं था, ये एक रास्ते में एक जगह आती थी, यहाँ हुर्ब को यजीद और उन लोगों ने भेजा था कि आपने इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट करना है और इनको गिरफ्तार करके ले आना है। जब हजरत हुर जो थे उस वक्त यजीदी लश्कर की तरफ से आए थे, इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट किया तो इमाम हुसैन ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया। आपने फरमाया अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं कूफा जाऊं, देखो मेरे पास लेटर हैं, मुझे लोगों ने बुलाया है, तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूं। अब जरा गौर करें कितना क्लियर मैसेज था कि अगर यू आर नॉट वांट टू कम मी, मैं वापस जाता हूं। मगर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आप नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार करके यजीद के पास लेके जाना है, इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना है। और ये मामला बढ़ता गया, अब पानी बंद कर दिया गया, अब इसी मकाम पर इमाम हुसैन ठहरे हैं और लश्कर बढ़ा दिया गया। पहले तो 1000 लोग आए थे इंटरसेप्ट करने, अब 22,000 का लश्कर भेज दिया गया। क्या दुनिया ने ऐसी कोई जंग देखी होगी कि 72 लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें जनाब कमजोर बीमार भी हैं, और उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर जो वेल इक्विप्ड है, क्योंकि वो तो लड़ने आए थे ना, इमाम हुसैन तो दावत पर जा रहे थे, ये जनाब कोई तैयारी के साथ नहीं थे। मगर वो 22,000 का लश्कर असले से लेस है। वो जानते थे कि ये मौला अली का खून है, ये शेर खुदा का खून है, ये 200-400 लोगों से काबू में नहीं आएंगे। अगर इन्होंने तलवारें उठा ली तो ये हजारों लोगों को जहन्नम रसीद कर देंगे। वो डर भी रहे थे, वो कांप भी रहे थे। और अल्लाह अकबर, अब इस पूरे वाक़े में एक जो टर्निंग पॉइंट आता है कि इमाम हुसैन ने आशूरा वाले दिन हैं, अल्लाह अकबर, वो अजीम खुतबा दिया। अब जरा गौर करें, इत्माम हुज्जत की मेरे इमाम ने कितनी कोशिश की है। इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने खड़े होकर कहा कि यजीदियों, तुम जानते हो मैं कौन हूं? हैं, मैं उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। असल में ये करबला के वाक़े की तकलीफ ज्यादा है ना, इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, शहीद तो बहुत सारे सहाबा हुए हैं, हजरत हमजा को शहीद किया गया है, किस बेदर्दी से शहीद किया गया, और कितने सहाबा शहीद हुए हैं, बड़े बड़े साहबा शहीद हुए हैं। लेकिन जो इमाम हुसैन की शहादत तकलीफ देती है ना, करबला वालों की शहादत ज्यादा तकलीफ देती है, वो ये है कि मारने वाले कलमा पढ़ने वाले थे। ओहद में कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, मुशरिकीन थे। भाई जिहाद तो होता रहा, शुरू से होता रहा, कुफ्फार के साथ लड़ाई होती थी, साहबा शहीद हो जाते थे। मगर आज भी जो दर्द सताता है ना कि यार ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये अजान देने वाले थे, ये नमाज पढ़ने वाले भी थे, इनमें कुछ लोग, इन्हें क्या हो गया था? मैं इस रीजन पर बाद में आता हूं, ये इंशाअल्लाह इस पर भी डिस्कस करेंगे। मगर मेरे इमाम ने करबला के मैदान में खुतबा दिया, कहा ऐ लोगों, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं लड़ने नहीं आया, मुझे खत देकर बुलाया गया। अगर तुम नहीं चाहते मुझे रास्ता दो, मैं वापस जाता हूं। और अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मेरा खून बहाओगे, तो ये सोच लो कि कयामत के दिन नबी पाक को मुंह क्या दिखाओगे। मेरे आका ने फरमाया कि मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं। नबी पाक मुझे अपना फूल फरमाया करते, नबी पाक मुझे चूमा करते, अपने कांधे पर बिठाया करते। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने आशूरा के दिन करबला के मैदान में अपने फजाइल बयान किए, उनको समझाया मत करो ऐसा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मगर जनाब एक ऐसा नशा था, एक ऐसी लालच थी, एक ऐसा आंखों पर पर्दा था कि नहीं समझ आया किसी को। मगर एक शख्सियत थी जिसके पैर कांप रहे थे, जो लरज रहे थे। वो कौन थे? वो हजरत हुर थे। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले इमाम हुसैन को करबला में रोका था। हैं, उनका भाई उन्हें देखकर कहता है, ए हुर, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने बड़े बड़े लश्करों से मुकाबला किया है, बड़े बड़े जर्नैल तुम्हारे सामने कांपते रहे, तुम्हारी तलवार से हजारों का सर उड़ गया। आज ये 72 हैं सामने, इनमें औरतें भी हैं, और तुम लरज रहे हो, डर रहे हो। हजरत हुर का वो अजीम जुमला, कहते मुझे जन्नत और जहन्नम सामने नजर आ रही है। अगर मैं हुसैनी काफिले में जाता हूं तो जन्नत मेरा मुकद्दर है, अगर यजीदी लश्कर में खड़ा रहा तो बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। और फिर इमाम हुसैन ने खूबसूरत निदा लगाई, है कोई जो अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करे। हजरत हुर, जरा इमेजिन कीजिएगा, इमेजिनेशन करवा रहा हूं, 22,000 का लश्कर है, घोड़े पे लोग बैठे हुए हैं, तलवारें हाथ में हैं, सामने कितने लोग होंगे? अगर 72 में औरतें तो पर्दे में थी, तो कितने? चंद अफराद,
اور وہاں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے. اللہ اکبر. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت حر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں, یزیدی لشکر سے نکلتے ہیں, حسینی لشکر میں آ جاتے ہیں, اور جاتے ہی پہلے امام حسین سے کہتے ہیں حضور سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دیں, میری وجہ سے آپ کو یہاں روکا گیا, میری وجہ سے آپ کو یہاں انٹرسیپٹ ہونا پڑا, حضور پہلے تو میری یہ غلطی معاف کریں, بتائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے میرے امام تو وہ ہیں, اس نبی کے نواسے ہیں جو خون کے پیاسوں کو معافی دیا کرتے. امام حسین نے کہا اے حر تمہارے لیے معافی ہے. کہا حضور اب بس صرف ایک اجازت دے دیں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں, اور میں پہلے یزیدیوں سے لڑوں گا, پہلے میرا سینہ چھلنی ہوگا, ہر تلوار کا وار پہلے میں سہوں گا, حضور اس کے بعد آپ کی طرف کوئی نگاہ کرے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دی, تقدیر نے پلٹا کھایا. حضرت حر جو ہیں سبحان اللہ اب وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور یزیدیوں سے لڑنے کی طرف جاتے ہیں, اور بے شمار لوگوں کے سر قلم کرتے کرتے خود بھی زخمی ہو کر آپ شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر سبحان اللہ امام حسین نے زخمی حضرت حر کو اپنے قریب کیا تو حضرت حر کے یہ الفاظ تھے, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آج بغداد جائیں تو حضرت حر کا مزار موجود ہے, کربلا میں حضرت حر کا مزار موجود ہے. میں سوچتا رہا کہ اگر وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دیتے, اگر صرف سوچتے رہ جاتے تو آج ان کا نام بھی یزیدیوں کے ساتھ ہوتا. وہ لمحے بھر کا ڈیسیشن تھا, وہ لمحے بھر کا فیصلہ تھا کہ آپ یہاں سے نکل کر حسینی لشکر میں آئے. اور کیسے آئے کہ شاعر لکھتے ہیں یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل گئے نا, فیصلہ کر لیا, اور آج قیامت تک ان کے بازار پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, لوگ انہیں سلام عرض کر رہے ہیں. بٹ واٹ از دا میسج فار آل آف اس؟ بڑا کمال کا واقعہ ہے اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے. جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا مجھ سمیت, اور جتنے مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, ہم سب کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موقع پر ایک تذبذب میں آتے ہیں, یار یہ غلطی ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, یہ گناہ چھوڑنا ہے, یہ خطا چھوڑنی ہے, یہ برا کام چھوڑنا ہے. کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں چھوڑ کر توبہ کر لیتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی طریقے پر جینا ہے یا توبہ کر کے حسینی طریقے پر آنا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہے خدا کے واسطے فیصلہ کر لو, ورنہ اچانک موت آنی. اب تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آنے لگ گئی نا, پہلے چونکہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, ہمیں لگتا تھا کوئی بیٹھا مر گیا. بھائی آپ تو پتہ چل رہا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے گر کے بندہ مر رہا ہے. جناب کرکٹ کھیلتے کھیلتے جان جا رہی ہے. اب آپ 40 ایئرز 30 ایئرز کی واقعات خود دیکھ رہے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ویڈیوز. کل مجھے میسج آیا, کل جمعہ تھا نا, برمنگم کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے مرکز میں مجھے مرکز سے میسج آیا کہ ایک بھائی تھے, ایک دن پہلے یو کے پہنچے تھے, اور نماز جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے, اور جمعہ کی نماز کے دوران ہی یا نماز کے فوراً بعد مسجد میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. خیر اچھا انتقال ہوا, اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا یا جناب مسجد میں ہوا, مرنا تو سب نے 40 ایئرز کی ایج تھی. اب مجھے بتاؤ یہ کیا عمر ہے؟ اس وقت 40 سال سے بہت زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں. شاید وہ کرکٹ کھیلنے والے بھائی کی جو ویڈیو ہے وہ شاید 20-25 سال کے ہوں گے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے, جو مسلمان ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مگر یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کل مجھے یو کے سے ایک بڑا عجیب میسج آیا کہ ایک فٹ بالر ہے, غیر مسلم ہے, مگر ہمارے پرابلم یہی تو ہے ہمارا کہ ہمارے نوجوانوں کے آج کل جو آئیڈل بنے ہوئے ہیں, جو جناب ان کو فالو کرتے ہیں, وہ غیر مسلموں کو کرتے ہیں. کہتے ہیں بہت پاپولر ہے پورے یو کے میں. مجھے ایک مسلمان بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہی از ویری اپسیٹ. کیوں؟ کہہ رہا اس کا جو فیورٹ فٹ بالر تھا جو بڑا پاپولر تھا, 28-29 سال کی اس کی عمر تھی, اور یو کے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ اور اس کا بھائی دونوں آگ لگی اور گاڑی میں ہی مر گئے. وہ کہتا ہے اتنی جلدی لائف چلی جاتی ہے. تو خیر میں نے تو یہی پیغام دیا کہ یہی تو موت ہے, اسی سے سیکھو اور توبہ کر لو. تو کاش اب میں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر سوچتے ہی رہ گئے نا کہ حرام چھوڑ دوں گا, شراب چھوڑ دوں گا, بدکاری چھوڑ دوں گا, بے حیائی کا کام چھوڑ دوں گا, چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں, نہیں یار اس میں پیسہ بہت ہے, اس میں شہرت بہت ہے, کچھ حرام کمانے والے ہوتے ہیں, کچھ جناب حرام طریقے سے روزی کمانے والے ہوتے ہیں, کہتے یار اس میں پیسہ بہت ہے, چھوڑ دوں گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے. اسی سوچ میں چھوڑوں نہ چھوڑوں, اور اسی دوران اگر موت آ گئی نا تو پھر وہ گناہ ہوگا, آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کی قبر ہوگی. حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد رکھو. امیجن کرو کتنی دیر میں فیصلہ کیا انہوں نے, ود ان سیکنڈز, ود ان منٹس.
جہنم سے نکلے اور جنت میں پہنچ گئے. اللہ مجھے اور آپ کو آج کی رات یہ فیصلہ نصیب فرما دے. اللہ کرے ڈیسیشن لے لیں, بس خدا کے واسطے لے لو ڈیسیشن. آ جاؤ حسینی طریقے پر, آ جاؤ حسینی انداز پر زندگی گزارنے کے لیے. اور وہ انداز سبحان اللہ, وہ نیکیوں والا انداز. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, جو حقیقی حسینی ہوتا ہے نا, وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا. یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں اگر حسینی طریقے پر آ گیا تو زندگی کے مزے ختم ہو جائیں گے, پیسے ختم ہو جائیں گے, کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو نانا جان ہے نا, ہاں اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ اللہ نے انہیں تقسیم کرنے والا بنایا. رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والا بھوکا کیسے مر سکتا ہے؟ وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو اللہ کرے کہ آج بڑی رات ہے, مبارک رات ہے, بس ڈیسیشن لے لیں کہ ہم نے گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے, یزیدی طریقے کو چھوڑنا ہے اور حسینی طریقے پر آ جانا ہے. انشاءاللہ نیت کریں. اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ کیا خوبصورت اشعار لکھے امیر اہل سنت نے, میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں, میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا, ہاں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل. کیوں ہو مایوس اے فقیروں, آؤ آ کر لوٹ لو, ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا, ہاں ہے خزانہ وہ اہل بیت کا. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, کاش اس کربلا کے واقعے سے ہم سبق لینے والے بنے. اب 2-3 اور میسج لے جائیے. امام حسین نے یہ آج کی رات, یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اسپیشلی ایگزیکٹلی یہ آج کی رات ہی پیش آیا تھا. ہاں شب عاشور تھی, 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی. امام حسین اپنے بھائی جان سے کہتے ہیں, حضرت عباس علمبردار سے, کہ بھائی جان کسی طرح یہ جو جنگ جو ہے اس کو ایک دن پوسٹپون کیا جا سکتا ہے, ایک دن ڈیلے ہو سکتی ہے. ہائے ہائے, فار واٹ ریزن؟ گھر والوں سے کوئی رات گزارنی تھی, ان کے ساتھ کوئی وصیتیں کرنی تھی, کوئی فیملی کو ٹائم دینا تھا. نہیں, امام حسین فرماتے ہیں تاکہ آج رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں, ایک رات اور عبادت کے لیے مل جائے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بڑا پسند ہے. پسندیدہ عبادتیں امام حسین کی ہیں. ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھچڑا بناتے ہیں, نیاز بناتے ہیں, پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں, بس ہم سمجھتے کام ہو گیا, محرم از کمپلیٹڈ. دیکھو نا امام حسین کا انداز کیا ہے. ان کو دعاؤں سے پیار, انہیں نمازوں سے پیار, انہیں عبادت سے پیار, تلاوت سے پیار. کہتے ہیں ایک رات اور چاہیے, ساری زندگی تو عبادت میں گزاری بھائی, ایک رات اور کیوں چاہیے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیار کتنا ہے, عبادت کا شوق کتنا ہے. اب اسی رات حسینی خیموں میں کیا ہوتا رہا؟ تلاوت ہوتی رہی, نمازیں ہوتی رہیں, دعائیں ہوتی رہیں. اور یزیدی خیموں میں کیا ہوتا رہا؟ ناچ گانے تھے, ہاں ادھر شرابیں تھیں, ادھر بے حیائی تھی. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, پلیز چیک یور سیلف, ہماری راتیں حسینی طریقے پر گزرتی ہیں یا یزیدی طریقے پر گزرتی ہیں؟ میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہوں نا آپ یزیدی طریقے پر, لڑنے کے لیے آ جائے گا, کیسی بات کر رہے ہیں بھائی, میں کہاں سے یزیدی طریقے پر ہو گیا؟ میں تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, خود چیک کر لیں کہ میری رات نماز میں ہے, تلاوت میں ہے, دعا میں ہے, یا میری رات معاذ اللہ فلموں ڈراموں میں, گانوں باجوں میں, یا گندی بری محفلوں میں ہے. یہی تو یزیدی طریقہ ہے. تو اپنے آپ کو نکالیں نا یزیدی طریقے سے. اگر امام حسین کے ساتھ حشر اپنا کرنا چاہتے ہیں, امام حسین کی یزید سے پرابلم کیا تھا؟ ان کو یزید کا کردار ٹھیک نہیں تھا, وہ فاسق تھا, وہ فاجر تھا, وہ بے حیا تھا, وہ حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا, وہ اسلامی اقدار کو ختم کرنا چاہتا تھا, اس لیے امام حسین اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے امام بد کردار سے ناراض رہتے ہیں. میرا اور آپ کا کردار ٹھیک ہے؟ اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو کیا امام حسین قیامت کے دن اپنے نانا جان سے شفاعت کروائیں گے؟ یہ غور کرنا ہے نا. میں ایسے کردار والا بن جاؤں کہ جب قیامت کا دن ہو تو امام حسین کہیں کہ نانا جان یہ میرا سچا غلام آ رہا ہے, ہاں یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا آ رہا ہے. تو اس کو آج سیکھ کے جانا ہے. امام حسین نے
تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا. آپ کو پتا ہے ایگزیکٹلی جب امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کس حالت میں تھے؟ آپ سجدے کی حالت میں, سر تن سے جدا ہوا نا, آپ سجدے میں تھے. what is the message from that سجدہ؟ کیا میسج دے رہا ہے سجدہ؟ کہ اے میرے نانا کے امتیوں, میں نے تلوار کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا. تم بستر پر سوئے ہوتے ہو, تمہاری نماز چلی جاتی ہے, ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز چلی جاتی ہے. کیا جواب دیں گے یار ہم؟ یہ کیسی حسینیت ہے, یہ کیسی پنجتن پاک کی غلامی ہے؟ کچھ تو محرم میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا کہ یار اب کچھ بھی ہو جائے, اگر میں واقعی حسینی ہوں تو اب اینی کاسٹ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا؟ سر تن سے جدا ہو گیا, اب اس سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا. ہیں اللہ اکبر, کیسا زیادتی, کتنا ظلم ہے. مگر کرامت دیکھو امام حسین کی. راوی لکھتے ہیں آپ کے اس سر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. امیر اہل سنت شعر لکھتے ہیں نا, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یعنی آپ نیزے پر قرآن پڑھیں. اور بدقسمت میں جملہ جو کہنے جا رہا ہوں مزہ بھی نہیں آ رہا کہنے میں, کہ میجورٹی ہماری وہ ہے جن کو پراپر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھنا تو اور دور کی بات ہے کہ کتنا پڑھتے ہیں, یہ الگ پرابلم ہے. میجورٹی وہ ہے جس کو پراپر تلفظ کے ساتھ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں. اپنے آپ سے خود سوال کریں یار, ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. روز قرآن پڑھنا ہے, قرآن پراپر سیکھنا ہے. اب آپ کہیں یار کیسے سیکھوں؟ بھائی دعوت اسلامی ہے نا, کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے. مسجدوں میں بالغان مدرسے بنا دیے, بچوں کے لیے مدرسے الگ بنا دیے, آن لائن آپ کے لیے مدرسے بنائے. اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ 1 to 1 قاری صاحب سے قرآن اپنا پراپر سیکھ لیں, تلفظ ٹھیک کریں اور تلاوت کریں روز, اور اس کی برکتیں لوٹیں. یہ میسج ہے کربلا کا. اور اب آخری بات پر بیان کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے, اور یہ بار بار ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا, کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دے, اور اس کے سامنے یہ حدیثیں بار بار پیش کی جائیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں, انہوں نے کاندھے پر بٹھایا مجھے, انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا مجھے, یہ بھی کہا میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں. یعنی کمال دیکھیں, ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو یاد نہیں دلایا, خود امام حسین نے یاد دلایا. ایٹ دا ٹائم آف 10th of محرم یاد دلایا. مگر یہ کیوں نہیں روکے؟ دس از دا بگ کوسچن, اور اسی کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پرابلم کیا تھا اب آپ کو سمجھنا ہوگا, اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو نہیں سمجھو گے تو کوئی بڑا خطرناک جرم ہم سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی عجیب بات کر رہے ہو, یزیدیوں نے تو ایسے کام کیا کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جناب, میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں. کیا آپ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی خبر نہیں پڑھتے؟ 5 سال کے بچے کے ساتھ غلط کام, 3 سال کی بچی کے ساتھ کوئی معاملہ, ہیں دوست نے دوست کو آگ لگا کے جلا دیا. ہمارے کراچی کا ہی واقعہ ہے نا, تھوڑے دنوں پہلے کتنا مشہور ہوا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد, تھوڑا عرصہ پہلے آیا واقعہ کہ ایک عجیب آدمی تھا 100 بچوں کو تیزاب کے کنٹینر میں ڈالتا رہا, اور اس کے بعد جا کے گرفتار ہوا. پتہ چلا بچے غائب ہو رہے تھے, کہاں گئے؟ وہ 100 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا. آپ اب جب بھی یہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا, پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا یہ نفسیاتی ہوگا, یہ پاگل ہوگا, یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, یہ کوئی جانور کر سکتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں. یہاں تک پہنچتے کیسے یہ سننا ہے, یہ سیکھو آج. اور ہم یا ہماری اولاد وہاں تک نہ پہنچے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اب میں آپ کو اس کو حدیث کے ذریعے سمجھاؤں گا نا, پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی محبت, اور دنیا کی اور مال کی محبت کسی انسان کے ایمان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا بکریوں کے ریوڑ میں کسی بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے. بھیڑیا جب بھوکا ہو نا اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے, کیا حال کرے گا؟ چیڑ پھاڑ کر دے گا نا بکریوں کا.
فرمایا ایمان کی حالت ایسے برباد ہوتی ہے جب دنیا کی محبت، مال کی محبت دل پر جکڑ لیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا، کنٹینیو کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہارٹ بیکم بلیک۔ فرمایا اب اس بندے پر ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ، میں نے بھی دیکھے ہیں، دین کی بات کرو برا مانتے ہیں، یار کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، کیا مسجد کی بات کرتے ہو، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری باتیں۔ سمجھ لگ جاتا ہے یار یہ دین سے کتنا بیزار ہو گیا، حالانکہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ لیول ہے، یاد رکھیے گا، گناہ وہ خطرناک عادت ہے کہ اگر کنٹینیو رہے تو دل سیاہ ہوتا ہے، جب دل سیاہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان وہ کام کرواتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یزیدیوں کا یہی پرابلم تھا، کلمہ پڑھتے تھے، ارے میں تو کیا کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی زبان نہیں اٹھ رہی۔ کئی تو ان میں وہ تھے جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے، مگر یہ کیسے بدل گئے؟ ڈرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ان کو کیا دیا گیا تھا، ان کو کہا تھا تمہیں مال دیں گے، تمہیں اقتدار دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں اتنا کچھ دیں گے۔ ایک طرف جب لالچ تھی تو پھر نہ امام حسین نظر آئے، نہ علی اکبر نظر آئے، نہ علی اصغر نظر آئے، نہ 17 دن کا وہ دولہا نظر آیا جو اپنی ماں کے کہنے پر امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے آ گیا، سب کو شہید کر دیا، سب پر تیر برسائے۔ اور یہی آج کے دور میں بھی ہم واقعات سنتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ نہیں سنا آپ نے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہو جائے گا جب دین سے اتنی دوری ہوگی، جب گناہوں میں اتنی انوالومنٹ ہوگی، جب روز شراب ہوگی، جب روز بے حیائی ہوگی، جب روز بدکاری ہوگی، جب روز اللہ کو نافرمانی والے کام ہوں گے، جب مسجد میں آنا ہی نہیں ہوگا، جب اللہ کی رحمت کی طرف رجوع ہی نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ اب وہ بندہ ہوگا اور شیطان ہوگا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ؟ اچھا ہم میں کچھ لوگ ہیں جو نیک نمازی ہیں لیکن سیٹسفائی پھر بھی نہیں ہونا ہے۔ میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ابھی بھی اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آئی نا کہ اتنا بڑا پلٹا کیسے کھا سکتا ہے، قرآن پڑھے نا تو پھر سمجھ آئے۔ بلم بن باورا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ پتہ ہے کون شخص تھا؟ کتنا بڑا عبادت گزار اور نیک کتنا۔ فرمایا یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا، دعا کرتا تھا، ہر دعا قبول، مستجاب الدعوات تھا۔ کمال شخصیت اس زمانے کی۔ لالچ کیا دی اس کو؟ پیسے لے کر گئے بنی اسرائیل کے لوگ، بڑا مال دولت ہیرے جواہرات کا۔ ایک کام ہے آپ سے۔ کا کیا کام ہے؟ کہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانی ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں۔ کہ خدا کا خوف کرو، مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کروا رہے ہو؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ ادھر سے۔ شیطان چھوڑتا نہیں ہے، پیسے اور بڑھا دیے انہوں نے، مال اور بڑھا دیا، لالچ اور بڑھا دی، وہ بڑھاتے گئے، یہ منع کرتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ دل میں خیال آیا، اتنا مال، اتنے پیسے، آ گیا دل شیطان کی مٹھی میں۔ ڈرو، نمازیں پڑھ کے سیٹسفائی نہ ہو جایا کرو، حج کر لیا، روزے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، میری تو ڈنکے شہرت کے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، مولا ایمان سلامت رکھیو، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ سب برباد ہو جائے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بندہ بس توبہ کرتا رہے اور اچھے ماحول میں رہے، بری صحبتوں سے بچے۔ اب کیا ہوا سنو بلم بن باورا کا۔ قرآن کہتا ہے مان گیا وہ بندہ، کہتا ٹھیک ہے میں اسی جگہ پر، اسی پہاڑ پر جا کر دعا کروں گا جہاں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب پہاڑ پہ جانے لگا نا بلم بن باورا، تو جس جانور پر سوار تھا وہ جانور آگے نہیں بڑھتا تھا، الٹا چلتا تھا، پہاڑ پہ جاتا ہی نہیں تھا، بہت مارا اس نے جانور کو۔ اسی جانور کو اللہ نے انسانی زبان دی، کہتا ہے بدبخت کیا کرنے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرے گا، مارا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اب دیکھیں کربلا والوں کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا نا امام حسین، اس کو جانور کہہ رہا ہے اور انسانی زبان میں کہہ رہا ہے، اس سے بڑی کیا اس کو نشانی ملتی، توبہ کر لیتا، رک جاتا۔ مگر یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب دل شیطان کی مٹھی میں آ جائے نا، آنکھوں پر ایسا پردہ آتا ہے کہ بندے کو گناہ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ جو یہاں بھی اب سے شیطان گناہ کرواتا ہے، اللہ معاف کرے، جب دل پہ سوار ہو جائے نا گناہ، پھر کوئی بات یاد نہیں آتی ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، میں حرام کر رہا ہوں۔ بلم بن باورا چلا گیا اس پہاڑ پر، دعا کرتا تھا، اپنے خلاف دعا نکلتی تھی، حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا تھا، جو قوم دعا کروانے آئی تھی نا ان کے خلاف دعا زبان سے نکلتی اور اپنے خلاف نکلتی۔ قوم کہتی کیا کر رہے ہو، ہم تم سے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانے ہیں، تم ہمیں بددعائیں دے رہے ہو۔ وہ کہتا میں بولنا تو یہی چاہ رہا ہوں
مگر میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اس کی زبان باہر آ گئی، اس کا ایمان سلب کر لیا گیا اور وہ کفر کی موت مرا. علماء کہتے ہیں بلم بن باعورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ ہیں؟ کیوں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ میں بڑا سخی جناب، بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے مسجد بنائی، میں نے فلاں کام کیا. میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا میرے رب نے کروایا. مجھ پر میرے رب کی مہربانی تو میں نے کچھ نہیں کیا کر لی. اب اللہ سے یہ کہو کہ مولا اسے قبول بھی فرما لے، میرے ایمان کی حفاظت بھی فرما. اے اللہ ایسی امام حسین کی غلامی دے کہ بس انہی کے نقش قدم پر چلتے نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے. یہ سب دعائیں کرنی ہیں. اور پھر جو اگین مجھے تو بہت زیادہ پین ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر بھی ہمارے اندر تو چلیں یہ باتیں ہیں، میرے بچوں کو کون بتائے گا؟ ہماری آنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں؟ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ماں باپ کو. بیٹا رات کو کدھر بیٹھتا ہے، بیٹی کس سے رابطے میں ہے، انٹرنیٹ پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے. اور پھر اچانک کوئی دھماکہ ہوتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. دیکھیں بد اعمالی جو ہے نا یقیناً بری ہے، مگر ایمان ہی چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں اچھے ماحول میں لائیں. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے میں کامیاب ہوں. یزیدی طریقے پر نہیں، حسینی طریقے پر خود بھی زندگی گزاریں اور انہیں بھی زندگی ایسی گزارنے کی ہمیں تربیت دینی چاہیے. ایسے پرفتن دور میں کہ جب ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، جب شیطان حملے کر رہا ہے، اللہ کی قسم دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے. اگر اس ماحول میں رہے نا تو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اب تو عجیب عجیب کہتے ہیں چھتریاں کھل گئی ہیں. کوئی صحابہ کی بات کرے گا تو اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہوگا، کوئی اہل بیت کی بات کرے گا تو صحابہ کے خلاف بات کرے گا، کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوگا، باتیں کرتے کرتے اولیاء کے خلاف بات کر دے گا، کوئی جناب باتیں تو بڑی اچھی کرے گا مگر نبی پاک کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ کیا گھٹائے گا؟ اللہ نے بڑھانی ہے. لیکن وہ یعنی آپ غور کریں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی نہیں ہے، اور اپنے ہمارے بچوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. پلیز ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہمارا بہترین عقیدہ ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اجتماعات میں آتے رہیں، خود بھی مدنی چینل دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، اور جناب بچوں کو ہو سکے تو مدرسوں میں داخل کریں، دعوت اسلامی کے جامعات میں داخل کریں، خود دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ اس سے یہ ذہن بنتا رہے گا اور حسینی طریقے پر زندگی گزارنا جو ہے یہ آسان ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو امام حسین کی، کربلا والوں کی، پنجتن پاک کی، صحابہ کرام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اور ان کی غلامی دراصل رسول پاک کی غلامی ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کے بہترین ساتھی ہیں. یہاں ایک اور مسکنسیپشن کا صرف ہلکا سا ایک جواب دے کے نکل جاتا ہوں کہ جناب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب صحابہ اور اہل بیت میں معاملات ٹھیک نہیں تھے، معاذ اللہ یہ آپس میں لڑائی ہوتی تھی، ناراضگی تھی، دشمنیاں تھیں. یہ دراصل صحابہ اہل بیت کے خلاف نہیں کہہ رہے، یہ نبی پاک کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آقا جن ہر صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ستارے کی مانند ہے، اور اپنی اہل بیت کی جس قدر نبی پاک تاکید فرما رہے محبت کی، یہ نبی پاک کی تربیت ہوگی کہ یہ آپس میں لڑیں گے؟ یہ گویا نبی پاک کی تربیت پر اعتراض ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو نبی پاک کی صحبت ملی ہو اس کا دل صاف نہ ہو. ارے یہ تو معافی کے ایسے خزینے تھے کہ جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے. صحابہ اور اہل بیت بہت شیر و شکر اور بڑے پیار سے زندگی گزارتے، اور اللہ ہم سب کو ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. الحمدللہ جیسے کہ بیان کے شروع میں نے کہا تھا کہ آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے اس کے 2 پارٹ ہیں. ابھی یہ پہلا پارٹ تو اختتام پذیر ہوا، ہم انشاءاللہ ابھی دعا کریں گے، صلاۃ و سلام ہوگا، اور آپ میں لنگر تقسیم کیا جائے گا، لنگر حسینی تقسیم کیا جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا فریش ہو کر انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، وہ اس وقت فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جب تھوڑی دیر بعد وہاں لائیو دعا ہوگی تو اس دعا میں ہم سب دوبارہ شامل ہوں. رات انشاءاللہ میری بھی نیت ہے اور کافی سارے عاشقان رسول کی نیت ہے کہ آج رات اللہ کے گھر میں گزاریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم وقت مناسب پر یہاں پر نوافل عاشورہ پڑھیں گے. تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 12:30 اور 1 بجے کے درمیان پھر یہ سیشن دوبارہ شروع ہو جائے گا، جس میں نوافل شب عاشورہ پڑھائے جائیں گے، کچھ خاص وظائف ہیں وہ پڑھائے جائیں گے. پھر انشاءاللہ
नातख्वां मौजूद हैं, नातख्वानी होगी, मनकबतें सुनेंगे, वक्त मुनासिब पर ज़िक्र होगा, ख़ास दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह सहरी का भी इंतज़ाम होगा। गुजारिश है कि कल भी रोज़ा रखें, जो आज रोज़ा नहीं रख सके वो 10 और 11 का रोज़ा रखिएगा। एक रोज़ा नबी पाक ने साथ मिलाने का फरमाया है कि आशूरे के साथ एक दिन का रोज़ा रखें। आशूरे के दिन कुछ ख़ास करने वाले काम हैं, वो भी नोट कर लें। आशूरा के दिन आपने गुस्ल करना है, सुरमा लगाना है, अपने बच्चों और फैमिली पर कुशादगी कीजिएगा, क्योंकि इस कुशादगी की बरकत से आपके पूरे साल इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी। इसके साथ साथ कल नवाफिल भी पढ़ें, मकरू वक्त के अलावा जो वक्त आपको मिलता है नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। कोई मरीज़ आपके फैमिली में या रिश्तेदारों दोस्तों में है तो मरीज़ की इयादत कल करें, हो सके तो अपने नाखून वगैरह भी तराशें। तो कल का दिन खूब इबादत में गुजारिएगा। कल मस्जिद में इंशाअल्लाह फिर असर से मगरिब इंशाअल्लाह, अच्छा माशाल्लाह कल ज़ोहर के बाद यहाँ कुरान खानी भी है और कल असर से मगरिब भी यहाँ प्रोग्राम होगा, दुआएं होंगी और इफ्तार इज्तिमा जिसको हम कहते हैं, और इफ्तार का भी अहतमाम होगा। जो इस मस्जिद में माशाल्लाह पाबंदी से आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है अपना ताउन भी हमारी मस्जिद से जारी रखा करें। बड़ी रात बड़े दिन न्याज़ें होती हैं, लंगर होते हैं और दीगर मस्जिद के मामलात होते हैं, तो अपना सपोर्ट रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये इसी तरह अच्छे अंदाज से ये सारे मामलात चलते रहेंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।